बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से हमारा अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने अजीज़ व क़ारिब और अपने अहल व याल के साथ ना सिर्फ ये कि खुश खुरम होंगे बल्कि बखैर वाफ़ियत भी होंगे और रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को तादेर सलामत रखे और हमेशा आप ज़िंदगी भर इसी तरह खुश खुरम रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आप हमारे लिए आपकी राय बहुत मुकद्दम होती है और हम कोशिश करेंगे कि फर्दर सबका जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। तो अब आगे आते हैं हमारे आज के मौजू की जानिब। मेरा आज का मौजू पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर है। आपको पता है कि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हर रोज़ नई नई कहानियाँ सामने आती हैं। तो आज के मौजू में पाकिस्तान और कराची की सियासत और आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमने कुछ उड़ती खबरें सुनी हैं और ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि हमारी कुछ सियासी क़ुव्वतें और कुछ गैर सियासी क़ुव्वतें और इदारे कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की एंट्री रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए हैं और इसके लिए फिर एक पुराने फार्मूले पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है और उस पर दोबारा अमल करने के बारे में सोचा जा रहा है। पुराना फार्मूला आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, क्या था। नहीं तो अभी आगे मैं चल के इसका आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। मुझे नहीं इल्म कि मुल्क की सलामती को एक्सप्लॉइट करके किसी एक पार्टी के खिलाफ एक नया महाज बनाकर मुल्क और कौम की कौन सी खिदमत की जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के रद्द अमल में जबकि मुल्क आग में जल रहा था, पूरा मुल्क अमूमन और सिंध खसूसन, तो उस वक्त पार्टी के को चेयरपर्सन ने पाकिस्तान खप्पे का मशहूर व मरूफ नारा बुलंद किया। पाकिस्तान खप्पे यानी पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान कायम रहे, पाकिस्तान कायम व दायम रहे, जिंदा व शाद रहे। अब उसके नतीजे में पाकिस्तान में मोहतरमा की शहादत के रिएक्शन को डिफ्यूज़ करने के कुछ महीने के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद भी मुमकिन हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल ना सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि इसमें मज़ीद पुख्तगी आई और ये अमल मज़ीद पुख्ता हुआ और मजबूत हुआ। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पहली मरतबा एक जमहूरी पार्टी और पार्लियामेंट ने अपने 5 साल पूरे किए और उसके मुकम्मल होने के बाद आइन और कानून में तहरीर किए गए तरीक़ाकार के मुताबिक एक स्मूथ ट्रांजिशन अमल में आई और एक नई हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली। तो ये अमल जो था ये सिर्फ किस चीज़ का नतीजा था? सिर्फ उस एक नारे का नतीजा था कि पाकिस्तान कायम दायम रहे। वरना जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर सिंध में आग लगी हुई थी तो उस वक्त कुछ भी किया जा सकता था अगर कोई मुफाद परस्त ना से होते तो। मगर इस हुकूमत के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को अदालती हुक्मनामा के तहत वजारत उज़्मा से निकाल कर पहले घर भेज दिया गया और फिर जेल में, और एक नए एडवेंचर के ज़रिए 2018 के इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के चहीते और पसंदीदा चेहरे हुकूमत में लाए गए और जिसके नतीजे में मुल्क का जो हश्र हुआ और मुल्क जिस दलदल में फंस गया अभी तक उससे निकल नहीं सका। मैं इस सिलसिले में उन चेहरों को दोष नहीं देता, गलती सारी उनकी है जो उन चेहरों को लेकर आए थे। उन चेहरों की कोई गलती नहीं है, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। और मुल्क अभी तक जिस दलदल में फंसा है वहाँ से नहीं निकल सका और उसी के नतीजे में 9 मई के स्याह दिन जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक बदनुमा दाग है जो मिटाए नहीं मिटेगा। और अब इससे सबक सीखने की बजाय फिर एक नए एडवेंचर की तैयारियां की जा रही हैं कि MQM लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते किए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन का बाइकाट करने की बजाय इलेक्शन में हिस्सा लें और इतलात के मुताबिक इब्तदाई राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं मगर ताहल कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये अल्ताफ़ हुसैन को वापस मार्केट में क्यों लाया जा रहा है? इसलिए
کہ اس کو ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کیا جا سکے، کیونکہ کچھ مقتدر حلقے بھی اور کچھ سیاسی حلقے بھی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں، کچھ سیاسی حلقے بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی کے اندر دوبارہ انٹری ہو، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اگر کراچی میں ایک دفعہ ان کی انٹری ہو گئی اور ان کو سندھ کے صوبے میں، جو کہ یقینی طور پر ان کے لیے اکثریت کی بنیاد بنے گا، اور اس میں پوری کوششوں کے باوجود، کئی اتحاد بنانے کے باوجود، مخالفین کو اکٹھا کرنے کے باوجود وہاں پر پیپلز پارٹی کو کوئی سیٹ بیک نہیں ملا اور ان کو وہاں کی سیاست سے باہر نہیں دھکیلا جا سکا، تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم کراچی کی حد تک اس میں کامیابی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان مہاجر قومی موومنٹ، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن، دین پی ٹی آئی، اللہ جانتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کیا آگے ہونا ہوتا ہے الیکشن کے وقت، پھر مسلم لیگ نون، اور ان سب کا ایک گٹھ جوڑ آلریڈی ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کا تو ہو ہی چکا ہے، تو ان سب کو ملا کر کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے باہر دھکیل دیا جائے، جو کہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ قابل نفرت یا مذمت کے قابل ایک عمل ہے، کیونکہ اگر ہم یہ پوچھنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ کئی سالوں کے بعد، ہر چند سال بعد ایسے ایڈونچر کرنے کے لیے اس کی کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ اگر مقتدر حلقے عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے یا وہ عوام کی نبض کو پڑھنے میں ناکام ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اس کو ریڈ نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ وہ منظر سے ہٹ جائیں اور عوام کو فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ ہموار کر کے دیں اور باقی سب کچھ عوام پر چھوڑ دیں۔ اب ایم کیو ایم کے بانی پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان کا نام لینا بھی گناہ تصور کیا جاتا تھا، میڈیا کے اوپر ان کا نام آپ نہیں لے سکتے تھے، ٹی وی پر ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ماضی قریب میں کچھ عرصے کے لیے ہوا ہے، جب تک عدالتوں نے اس میں مداخلت نہیں کی۔ تو پھر الطاف حسین کو صرف ایک پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے کیوں دوبارہ میدان میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ پاکستان کی یکجہتی اور استحکام پر یقین رکھنے والی پارٹی کے خلاف اب ایسا کریں گے تو پھر اس کے نتائج یقینی طور پر بہت ہی خوفناک ہوں گے، اور ان خوفناک نتائج کا اندازہ اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ پہلے ہی پی ٹی اے کے ورکرز کا غم و غصہ بھی عروج پر پہنچا ہوا ہے، اور اب اگر پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ پی 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 کا راستہ بھی روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے ایسا کوئی نظام یا ایسا کوئی نظام اپنانے کی کوشش کی گئی یا ایسا کوئی اقدام کیا گیا، تو ملک میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں سوچ کر ہی ہمیں خوف آتا ہے۔ خدا را عقل کے ناخن لیں اور عوام کو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے 2-3 ویڈیوز میں کچھ عرصہ پہلے اس چیز کی نشاندہی کی تھی، یہ نشاندہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایم کیو ایم لندن کو دوبارہ اس کو سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ حالات کے سیاسی جبر کے مطابق اس کے وجہ سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کا اتحاد ایک فطری اتحاد بن سکتا ہے، اور جس میں کچھ کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اعلانات کیے جائے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، مگر در حقیقت در پردہ ایسی باتیں اور ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم لندن کو واپس لایا جاتا ہے اور پھر ان سیٹوں کی بندر بانٹ کی جاتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن، مسلم لیگ، اور پھر کراچی سے اگر ان کا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا صفایا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کسی حد تک مقتدر حلقے جو یہ چاہ رہے ہیں وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ کراچی کے اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اگرچہ بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جی ڈی اے، مسلم لیگ، جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان جس کو کہتے ہیں، اور پارٹیاں بھی ادر دین پی ٹی اے کے علاوہ، ان کو اکٹھا کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ بنائے جا رہے ہیں، لیکن
وہ محاذ وہاں پر ناکام ہوں گے ہمیں پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا کام وہاں پر کیا ہے. بے شک میڈیا اس کے بارے میں نہ بتائے، لیکن لوگ بھی اس کے بارے میں مخالفین جو بے انتہا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 30 سالہ دور میں کچھ نہیں کیا. 30 سال کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ پچھلے جو ادوار ہیں ان میں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. کراچی میں بھی اب بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا میئر آنے کے بعد بہت کچھ ہو رہا ہے، چاہے اس کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اگر یہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا راستہ روکا جاتا ہے تو پی ٹی آئی بہرحال دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ از اے پاپولر پارٹی آف پاکستان. تو اس کا کیا ہوگا کہ پنجاب میں بھی اس کو سیٹیں ملیں گی، سرحد میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اکثریت حاصل کرے گی. بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اگر پنجاب میں سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیٹوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور سرحد میں پی ٹی آئی کی سیٹوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تو جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں جو لوگوں کی خواہشات ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے. لوگوں کی خواہشات یعنی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی جائے تو اس میں اس کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اس منظرنامے کے ہوتے ہوئے اور اس منظرنامے جو مجھے کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر یہ دو پارٹیز ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، جو آپس میں اتحاد کرنے پر مجبور ہوں گی، کیونکہ دشمنی کی جو حد مسلم لیگ نور اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو چکی ہے، اس کے بعد جب جے یو اے کے ساتھ، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد یا الائنس بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کا گوشہ نرم ہے اور پیپلز پارٹی بھی ان کے بارے میں نرم گوشے رکھتی ہے. تو یہی جو ہے نا وہ فطری اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یقیناً میرے خیال میں اگلی سیاست اسی پر کی جائے گی، جس میں یہی دو پارٹیاں مل کر، اور ظاہر کہ جب یہ دو ہوں گے تو ان کے ساتھ دوسرے 2-3 چھوٹے گروہ بھی مل جائیں گے اور ان کی حکومت بننے کے چانسز زیادہ ہیں. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر چیزیں بدل رہی ہیں. آگے کیا منظرنامہ بنتا ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس پر آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.